لو چھین لو یہ ہم ہے، یہ قبضہ ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کتنے آدمی تھے آپ لوگ دیکھے کے بعد دیگرے غائب ہو گئے۔ یہ سب جلسہ میں آتے ہیں، سننے کے لیے نہیں آتے، سب دیکھنے آتے ہیں۔ بابا گنج کے قریب ایک گاؤں ہے حکیم گاؤں، وہاں ہم اور مولانا عبدل باری صاحب گائے گھاٹ کے گئے ملا شریف پڑھنے۔ ہم لوگ بیٹھے رہا جو ایک کانا آدمی آوا، کانا اکثر گڑبڑ ہوتا، ایک کانا آوا کہتے ارے اللہ مولانا آئے کہ نہیں آئے؟ تو سب کہیں اللہ مولانا تو نہیں آئے، تو تب کو آوا تو دن آئے ہیں مولانا لوگ، تو دن کہاں ہیں؟ ہم لوگ بیٹھے رہا گواہ گئے لوگ دکھائیں کہیں گرد بیٹھے ہیں، تو دیکھ کس طرح ہوا تو کہتے ہوئی بھا جلسہ ہو، چلو چلیے ہوئی بھا جلسہ۔ تو اب وہ کچھ لوگ آتے ہیں دیکھنے کے، اب وہ اللہ صاحبی کی محبت میں آیا تھا، وہ سننے نہیں آیا تھا۔ تو آج لوگ سننے نہیں آتے، اسی لیے موبائل پہ تمام باتیں آتی رہتی ہیں، ان سے زیادہ آپ چلاتے ہوں گے، دین کی جانکاری نہیں رہتی۔ ہمارے سنی بھائیوں میں بڑی کمی ہے۔ ایک مزار شریف پہ ایک صاحب گئے ایک مجاور صاحب کا انٹرویو لینے کے لیے، کہا بھائی آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ کہا فاتحہ دیتے ہیں۔ کہا تو آپ کو دین کی جانکاری ہوگی؟ ہاں بالکل دین کی جانکاری ہے۔ تو کہا کچھ بتا سکتے ہیں؟ پوچھا، کہاں بالکل بتائیں گے۔ تو اس نے پوچھا کہ فجر میں کئی رکعت پڑھی جاتی ہے؟ تو سچ بتائیں، لیکن سوچی سانچس کے کہا تو لیکن فجر میں کئی رکعت پڑھی جاتی ہے؟ کہا اگر بتا دے تو کہا دے گے ہم، لیکن ساری بزرگی تمہارے لیے مان لیں گے۔ اچھا بتا دو، کہا بتا دے، کہا کہا دو سنت دو نفل، دو سنت
290 رہتے ہیں مزار پہ، کرتے ہیں بابا گیری، اور یہی نہیں پتا ہے کہ نماز فجر میں کئی رکعت پڑھی جاتی ہے اور کیا پڑھی جاتی ہے۔ تو آج ہم لوگوں میں بہت جاہلیت ہے، لباس پہن لیں گے، لمبا جبہ کبا، داڑھی میں گڑی رکھا لیں گے اور ان کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ ایک جگہ ایسے گئے معلومات کرنے کے لیے، ایک صاحب مزار کے مجاور کے پاس، کہا بابا یہاں کیا کرتے ہیں؟ کہا دعا کرتے ہیں سب کے لیے۔ کہا تو لوگ آتے ہیں؟ کہ ہاں سب لوگ آتے ہیں۔ کہا بھلا ہوتا ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا بھلا ہوتا ہے؟ تو کہا آپ کو تو دین کی جانکاری ہوگی۔ کہاں بالکل جانتے ہیں دین کے بارے میں۔ تو کہا دین کا کلمہ سنا دیجئے۔ کہا کلمہ؟ کہا کلمہ سنا دیجئے۔ تو کہا اقوارش اللہ وارش، اقوارش اللہ وارش۔ تو کہا ارے بھائی کلمہ پوچھ رہے ہیں۔ کہا یہی میرا ایمان ہے، اقوارش اللہ وارش۔ اس دجال کو زندگی میں صرف اتنی ہی بات یاد، اقوارش اللہ وارش۔ کہا ہے مدرسے میں تو پڑھا نہیں، اور جلسے جلوس میں جائے تو ادھر ادھر ٹہل ٹہل کے واپس چلے گئے۔ تو دین کی جانکاری سیکھو، جانکاری حاصل کرو۔ حدیث پاک میں عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من مات، جو مر گیا، وہو بریء من الکبر، در حالے کہ وہ گھمنڈ سے بچا رہا، گھمنڈ سے بچا، والغلول، اور خیانت سے بچا، والدین، اور قرض سے بچ گیا، تو حضور فرماتے ہیں فدخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھمنڈ سے بچا۔ آج ہم لوگوں میں کتنا گھمنڈ ہے، تو عبادت کرنے لگا تو عبادت پہ گھمنڈ، دولت ہو گئی دولت پہ گھمنڈ، نعت پڑھنے لگا نعت پہ گھمنڈ، تقریر کرنے لگے تقریر پہ گھمنڈ، حج کیا ہے تو حج پہ گھمنڈ۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق سیکھو۔ حضرت علی کے لڑکے تھے جن کا نام ہے محمد بن حنیفہ، لڑکے حضرت علی کے، لیکن حنیفہ بستی میں پیدا ہوئے تو بستی ہی سے منسوب ہو گئے، محمد بن حنیفہ۔ ایک دن اپنے ابا سے پوچھتے ہیں حضرت علی سے کہ ابا یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ تو کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ کہا ان کے بعد؟ کہا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ کہا ان کے بعد تو آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے؟ تو حضرت علی کہتے نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں ایک مسلمان ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں تو عام مسلمانوں میں ایک مسلمان ہوں۔ یہ ان کے ساری حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ہے، عام مسلمانوں میں ایک مسلمان، جبکہ ان کا درجہ اللہ کے رسول کے نزدیک کتنا بلند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے آس پاس میں جتنے مکان تھے، سب مکان والوں نے اپنے مکان میں مسجد نبوی کی طرف روشن دان لگائے تھے۔ روشن دان کیوں لگائے؟ کہ ہم گھر میں رہ کر کے بھی مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی زیارت کرتے رہیں گے۔ حضور کی زیارت کی نیت سے صحابہ نے اپنے گھروں میں کھڑکیاں لگوائی، کیونکہ حضور کا چہرہ ماشاءاللہ، حضور کی زیارت
یا حضور کا چہرہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. رخ یعنی حضور کا چہرہ، دن ہے یعنی سورج ہے، یا مہر سما یا آسمان کا چاند ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ چاند و سورج کو تو روشنی حضور سے ملی. حدیث پاک ہے جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر سے روایت فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا. وَكُلَّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِهِ، اور پوری مخلوق کو میرے نور سے بنایا. سبحان اللہ. تو پوری دنیا کو اللہ نے نبی کے نور سے بنایا، تو پوری دنیا میں چاند و سورج بھی تو ہے، تو نبی کے نور سے بنے، تو ان سے مثال دینا غلط. اعلیٰ حضرت فرماتے ارشاد فرماتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور قمری نے سروے جا فلا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اعلیٰ حضرت کا کلام کیا کلام ہے. لاک ڈاؤن سے پہلے بمبئی گیا تھا محرم میں، تو ایک الحاج فیروز صاحب تھے، کئی مسجدوں کے وہ صدر تھے. انہوں نے کہا مولانا صاحب اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. کہا کون؟ ہم نے کہا کون سا شعر؟ تو کہا اعلیٰ حضرت نے جو یہ فرمایا ہے واجب میں ابدیت کا اور ممکن میں یہ قدرت کہاں. واجب میں ابدیت کا ممکن میں یہ قدرت کا اور حیرت نے جھجلا کر کا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. انہوں نے کہا اس سے سمجھ میں نہیں آتا مولانا صاحب. تو ہم نے کہا حاجی صاحب ہمارے ذہن کے اعتبار سے جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کا بتائیے. تو ہم نے کہا کہ مقام صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پہ حضور سر رکھ کے لیٹے تھے، اور حضرت علی نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی، سورج ڈوب رہا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشمکش میں تھے کہ حضور کو سونے دوں یا حضور کو اٹھا کر نماز عصر پڑھ لوں. دیکھو مسئلہ ہے، آپ نماز پڑھنے چلے اور کوئی کہتا اگر پڑھو گے تم گولی مار دیں گے، آپ کے جان کا خطرہ ہے نماز پڑھنے میں، تو اسلام کہتا ہے کہ نماز چھوڑ دو اور جان بچا لو، کیونکہ نماز کی قضا ہے، جان کی قضا نہیں. ایسے روزے میں ہو، روزے سے یقین ہو جائے کہ نہیں توڑیں گے تو جان چلی جائے گی، تو روزہ توڑ دو جان بچا لو. حضرت علی بھی مسئلہ جانتے تھے، لیکن ایک طرف نماز ہے، نماز عصر ہے، دوسری طرف حضور کی محبت. ران پہ سر رکھ کر حضور لیتے ہیں، حضرت علی کی نماز عصر جا رہے ہیں، سورج ڈوب رہا ہے، لیکن حضرت علی نے حضور کو جگایا نہیں اور سورج ڈوب گیا. عصر چلی گئی تو رونے لگے، اتنا روئے کہ حضور بیدار ہو گئے. اور جب بیدار ہوئے تو پوچھا کہ رو رہے ہو؟ کہنے لگے رسول سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز چلی گئی. تو حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج واپس پڑے. تو سورج کا ڈبونا اور سورج کا نکالنا یہ ممکن میں نہیں ہے. ہم سب ممکن ہے. ممکن کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے نہ ہو، بعد میں ہو، پھر فنا ہو جائے. اور واجب اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہے، فنا نہ ہو. تو حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دیا. حضور کو کیا کہا جائے؟
واجب مانا جائے، یعنی واجب مانا جائے تو یہ بندے ہیں، جو بندہ ہوگا وہ واجب نہیں، جیسے اللہ واجب ہے تو بندہ نہیں۔ اگر ممکن مان لیا جائے جیسے ہم سب ممکن ہیں تو ہم لوگوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دیں۔ تو اعلیٰ حضرت اسی منظر کو کہتے ہیں کہ حضور کو کہا کیا جائے، واجب مانا جائے تو بندگی کے خلاف، ممکن مانا جائے تو ممکن میں سورج کا نکالنے والی طاقت نہیں ہے۔ تب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی منظر کو کہ واجب میں عبودیت کا اور ممکن میں یہ طاقت کہاں، واجب میں عبودیت کا ممکن میں یہ قدرت کا، اور حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بہرحال مدینے کے لوگوں نے کھڑکیاں لگائی تھی حضور کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ ایک وقت آیا حضور نے منع فرما دیا کہ کھڑکیاں بند کر لی جائیں، سب کی کھڑکیاں بند ہو گئی۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کا سگا چچا ہوں، ہماری کھڑکی بھی بند ہو گئی، سب کی کھڑکیاں بند ہو گئی، اور علی آپ کے چچا بھی نہیں، چچا کے لڑکے ہیں اور علی کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں چچا علی کی بات نہ کرو، علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اتنا قرب حضرت علی کا رسول کریم سے، لیکن پھر بھی محمد بن حنیفہ پوچھتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد مرتبہ آپ کا ہے؟ تو فرماتے نہیں، میں تو عام انسانوں میں ایک انسان ہوں، عام انسانوں میں ایک انسان۔ اے لوگوں گھمنڈ نہ کرو، اللہ کچھ دے دے تو اس کا شکر ادا کرو۔ گھمنڈ سے جو بچا اللہ تعالیٰ اس کا مقام جنت ادا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر حضور فرماتے والغلول، اور خیانت سے بچا۔ ایک بات اور دیکھو کہ حضرت علی کی عصر کی نماز چلی گئی، جگایا نہیں حضور کو، لیکن نماز سے محبت کتنی تھی، عصر گئی تو روئے تھے۔ ایک عصر چھٹی تھی حضرت علی شیر خدا کی تو روئے تھے۔ اور آج ہم ہیں یا علی علی کا نعرہ لگاتے ہیں، جلسوں میں صرف نعرہ ہی لگائیں گے یا علی علی علی، اور نماز غائب ہے۔ جب نماز غائب تو علی کے ماننے والے تم کہاں رہ گئے بھائی؟ حضور فرماتے ہیں بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی نماز ہے کہ اگر نماز پڑھی تو اس نے ایمان کو اپنایا اور نماز چھوڑا تو اس نے کفر کو اپنایا۔ پھر تم یہ علی علی کے ٹھیکیدار کہاں سے آ گئے؟ جب نماز نہیں ہو رہی ہے تو یہ علی کہنے کے حقدار بھی آپ نہیں۔ علی کے مشن کو زندہ کرو۔